بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک ہے عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کا جو انجیکشن لگایا گیا اس کے کیا عمران خان صاحب کی آنکھ کو متاثر کیا، یا عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ایسے کیوں ہوا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بہت انتہائی ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس پر آپ ضرور کومنٹ کریں۔ آپ نے ویلاگ سننا ہے اور جو مین ٹاپک ہے ان پر آپ نے ضرور دینا ہے۔ 5 منٹ کا انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ میں نے اپنی جو ریسرچ کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے لگوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ٹاؤٹ منیب فاروق اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ضرور سنیں، کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کیوں خراب کی گئی۔ مختلف صحافی اس بات پر دلائل دیتے رہے، حامد میرو اور بہت سے صحافی جو نون لیگ کے پالتو ہو، جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر، اور عمران خان کو ترکی، سعودی عرب، آسٹریلیا اور امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھیجنے کی آفر موجود تھی، لیکن عمران خان نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پمس ہسپتال لایا گیا، بہت ذرائع نے ہم نے کنفرم کیا کہ محسن نقوی وہاں موجود تھا اور کوئی ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عمران خان پر پریشر ڈالا اور دباؤ ڈالا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن عمران خان نے سختی سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن جیل سے باہر نہیں کسی ملک میں جاؤں گا۔ یہ ہمیں اڈیالہ جیل سے نہیں، پمس ہسپتال کے ایک ذرائع سے خبر ملی ہے، اور یہ ہم اس ذرائع کا نام نہیں بتائیں گے، لیکن ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے محسن نقوی اور ایک ایجنسی کے لوگ کو جو بڑا تھا اسے سختی سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ محسن نقوی میری سامنے سے دور ہو جائے۔ عمران خان کا جب لہجہ سخت ہو گیا تو محسن نقوی کو کمرے سے نکال دیا گیا۔ آپ جا کر پمس ہسپتال سے یا ان کی انتظامیہ سے یہ بات تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں رابطہ یا اس کے ذریعے ہم نے خبر نکالی اور بہت سی، لیکن ہمیں سورس نے کہا ہے کہ آپ یہ بات 20 یا 25 دن بعد بتانا، لیکن ہم آج اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ PTI کے لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی۔ عمران خان کی آنکھ کا بہت ہی شدید، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور عمران خان کی آنکھ کے ذریعے کوئی ایسا کام کیا گیا جس سے عمران خان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ آپ عمران خان کے ڈاکٹر جو ذاتی معالجین ہیں، جو شوکت خانم کے، ان کے بیان سن سکتے ہیں۔ اب تمام عمران خان کی صحت کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرے۔ عمران خان صاحب ڈیل کسی صورت نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے بہت سی ریجن ہیں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس پر بتاؤں گا کہ عمران خان ڈیل کیوں نہیں کرو۔ آخری آپشن کیا ہے، عمران خان کی آنکھ خدا اللہ نہ کرے اگر ضائع ہو جائے گی، تو عمران خان صاحب کی بہن نے کہا تھا کہ کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی۔ اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ بھی ہو گیا تو سمجھو انہوں نے اپنے پاؤں پر نہیں اپنی گردن اتار دی ہے، کیونکہ پھر عمران خان کی آنکھ نہیں بہت سے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ قوم جس سے محبت کرتی ہے اس کا بدلہ ضرور لیتی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان کی بہنوں کو ملاقات اس لیے نہیں کرنے دی جا رہی تاکہ عمران خان کا کوئی ایسا پیغام نہ باہر آ جائے جس سے پاکستان میں کھلبلی مچ جائے۔ جو نون لیگ کے پالتو جانور تھے کہ کہتے تھے آئیں ان کو پکڑیں، لیکن عمران خان صاحب کے بیٹے جو پاکستان میں آنا چاہتے تھے ان کو اس لیے نہیں آنے دیا گیا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں یا ایسی بات نہ شیئر کر دیں جس سے پاکستان میں معاملہ ہو سکے۔ اب عمران خان کی آنکھ جو سب سے زیادہ شدید متاثر ہونے والی ہے، اس کے پیچھے بہت سی اہم وجود ہے۔ میں نے جس طرح کہا ہے کہ عمران خان کو اب آنکھ ریکوری مشکل ہو رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو مزید جیل میں اس صورت میں رکھا گیا تو عمران خان کی آنکھ ضائع ہونے کے امکان 110% ہیں۔ اس لیے
عمران خان پر بہت سخت پریشر ڈالا جا رہا ہے اور عمران خان کی فیملی پر اور تمام لوگوں پر کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ وہ ڈیل کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ 5 روز بعد ایک ولاگ بناؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے پہلے، یہ 1-2 دن پہلے، محسن نقوی اور ڈی جی ISI اور کور کمانڈر پشاور نے سہیل افریدی سے ملاقات کی ہے اور اس سے بات کی ہے۔ کیا آپ کو یہ سچ نہیں لگا کہ پاکستان میں جو پوزیشن ہے اور عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ پاکستان کی قوم ہے اور عمران خان کے سانس میں پاکستانی قوم کا دل دھڑکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کو شدید خطرات ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کی آنکھ کو تھوڑا سا بھی اثر ہوا تو اس کا بہت ہی گہرا اثر پڑے گا، اور انٹرنیشنل تو چھوڑے لوکل اور پاکستان کی سیاست میں یہ بہت ہی بڑا بھوچال آ جائے گا، اور پاکستان کا ایسا نظام اس کی نہیں کر سکتی۔ اور پاکستان کا چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو نواز شریف کی گارنٹی مانگتے تھے، وہ ججوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمران خان اپنے طور پہ ہوتا، مثال کے طور پر عمران خان اگر آزاد ہوتا، اس کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا، اس کی ذمہ دار عمران خان نہیں، حکومت نہیں، عمران خان خود ہوتا، لیکن عمران خان اب حکومت کے پاس ہے اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اس کی بہت ہی بڑی سازش ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور کامنٹ کے دیکھیں۔ ہم نے جو ریسرچ کیا اور ہم نے جو تعلیم اور ہم نے جو پولیٹیکل سائنس کے بارے میں پڑھے ہیں اور جو سمجھے، تو آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں، کیونکہ ہم اس کے بارے میں سنتے نہیں یا پروپاگنڈا نہیں، ہم نے ریسرچ کیا اور پنس ہسپتال سے ہمارے لوکل اور کسی طرح سے ہم نے یہ خبریں بہت ہی ریسرچ سے نکالی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں حالت اور کنڈیشن بہت ہی خراب تھی جب اس کو لایا گیا، اور عمران خان نے ڈاکٹروں کے ساتھ وہ تعاون کیا، لیکن جب محسن نقوی کو دیکھا تو عمران خان کے لگتا ہے کہ ذہن میں 26 نومبر کے وہ معصوم لوگ یاد ہے جس سے عمران خان کا BP ہائی ہو گیا، اور عمران خان نے اس کو تو فوری طور سے کمرے سے نکال دیا، لیکن DG ISI اور کچھ افسر وہاں موجود رہے اور ڈاکٹروں کو بھی ساکھتی اور وہاں CCTV اور لوگوں کو فوری طور پر ایسا پروٹوکول کیا گیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو اگلا ہی قدم کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کی صحت کے متعلق آگے انشاءاللہ ولاگ میں بہت ہی انتہائی اہم انفارمیشن دوں گا۔ لیکن یہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ اب پاکستان کی قوم کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک شخص جو آپ کے بچوں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے اڈیالہ جیل میں قید بیٹھے، اپنی آنکھ کی پرواہ کیے بیٹھے اس عمر میں، جب اسے آرام اور سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے بچوں کا اور قوم کے مستقبل کے لیے لڑوں گا اور اپنے قوم کے بچوں کے لیے یہ کام کروں گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے لیے ہمیں پاکستانیوں پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنا اقدام کریں۔ ہم بہت سے کچھ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ نکل سکتے ہیں، وکیل تنظیمیں نکل سکتی ہیں، عام سوسائٹی نکل سکتی ہے، کسان نکل سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا آپشن کر سکتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر ان کا بھرپور ٹرینڈ یہی ہونا چاہیے، عمران خان کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، سیف فار عمران خان کی آنکھ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کی آنکھ کے لیے پاکستانی قوم کو بھی اب آواز اٹھانی چاہیے۔ MS نیوز کی ناظرین دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے، جس طرح ہم نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ بہت سے قیدی جو اڈیالہ جیل نہیں لیکن دوسری جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ہے، کیونکہ وہاں پانی، آپ نے رپورٹ نہیں سنی ہوگی کہ وہاں گندگی اور ہیپاٹائٹ اور دوسری بیماریاں ملتبہ ہوتی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صحت مند تھے، اسے ایک ٹانگ پر جو گولیاں لگیں، اس کے بعد عمران خان گرفتار ہوئے، اور عمران خان کا مکمل ذاتی ملاج سے بھی جو ڈاکٹر ہیں، جو اس کے ہسپتال کے شوکت خانم کے، ان سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اور PTI پر میں سلمان اکرم راجہ پر بھی تنقید کرتا ہوں اور اس پر کرتا رہوں گا، لیکن ان لوگوں نے عمران خان کی صحت کے ساتھ کیا، اور شیخ اکرم وقاص جیسا گھٹیا کردار بھی بے نقاب ہوئے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ عمران خان کی صحت کے بارے میں کچھ بھی اگر تھوڑی سی بھی معلومات میرے سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ نیچے کامنٹ میں ضرور دیں کہ آپ کیوں نہیں اتفاق کرتے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں،
تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔